یہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ایک سچی کہانی ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے مگر یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ وہ عبادت بھی کرتے تھے لیکن ان کے دل اللہ کے خوف سے زیادہ مال کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا نہ کرو مگر انہوں نے بات نہ سنی۔ پھر ایک دن وہ انجام آ پہنچا۔ ایک صبح جب وہ جاگے تو انسان نہ رہے، سب بندر بن چکے تھے۔ یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ جب بھی وہ پہاڑوں سے گزرتے تو فضا میں تلاوت کی گونج محسوس کی جاتی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تھی جو زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہر آیت کے ساتھ پتھر لرز اٹھتے اور پرندے اپنی پروں کو حرکت تک نہ دیتے۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اتنے عاجز کہ اپنی ذرا خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، مگر طاقت ایسی کہ اگر زمین دو حصوں میں بٹنے لگتی تو ان کے حکم سے تھم جاتی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل وہ امانت سنبھالے ہوئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، مگر وقت کے ساتھ دل تھکنے لگتے ہیں۔ جب نعمت بہت طویل ہو جائے تو وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ اس آزمائش کا نام تھا اہل سبت۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 900 سال پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ اصل بات یہ نہیں تھی کہ وہ کہاں رہتے تھے بلکہ یہ تھی کہ وہ کیسے رہتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی، صرف عبادت کرنی ہے۔ یہ محض آرام کا دن نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کا دن تھا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کو قبول کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس پر قائم رہیں گے، مگر وقت کے ساتھ وعدے کمزور پڑ گئے۔ یہ ایک ماہر گیر بستی تھی۔ ابتدا میں کچھ لوگ سچ میں حکم کی پابندی کرتے تھے لیکن پھر ایک عجیب آزمائش شروع ہوئی۔ مچھلیاں صرف ہفتے کے دن ظاہر ہونے لگیں، ان کے چھلکے چمکتے، وہ جالوں کے قریب آتی جیسے بلا رہی ہوں، مگر اس دن انہیں پکڑنا حرام تھا۔ باقی دنوں میں مچھلیاں تقریباً غائب رہتی، صرف ہفتے کے دن سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا۔ یہ ایک واضح امتحان تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ پھر کمزور ایمان والوں نے ایک چال سوچی۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کی رات جال ڈال دو اور اتوار کو نکال لو، ہفتے کو تو ہاتھ نہیں لگایا، پھر کون سا حکم ٹوٹا؟ یہ سوچ آہستہ آہستہ پھیلتی گئی۔ بظاہر بات معصوم تھی مگر دراصل یہ شیطان کی سرگوشی تھی۔ انہوں نے حکم کو کھلے عام نہیں توڑا بلکہ چالوں کے ذریعے توڑا۔ جمعے کو جال ڈالتے اور ہفتے کو مچھلیاں پھنس جاتی اور اتوار کو نکال لی جاتی۔ بازار بھر گئے، دولت آنے لگی، وہ امیر ہو گئے اور لوگ انہیں ہوشیار کہنے لگے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حرام چیز کو چالوں کے ذریعے حلال بنانے کی کوشش نہ کرو، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے یہود نے کیا تھا۔ اس قوم میں 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جو کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے، دوسرا وہ جو خاموش تھے اور تیسرا وہ مومن لوگ جو برائی سے روک رہے تھے۔ خاموش لوگ کہتے تھے کہ نصیحت بے فائدہ ہے، مگر نیک لوگ کہتے تھے کہ ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں اور شاید وہ ڈر جائیں۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو نیک لوگوں نے خود کو الگ کر لیا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر ایک صبح دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز نہ آئی، اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ نے ان نافرمانوں کو ذلیل بندروں میں بدل دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کو دردناک عذاب میں پکڑ لیا۔ وہ بندر چند دن زندہ رہے، اپنے مومن رشتہ داروں کے پاس آتے، روتے، چیختے، مگر انسانوں جیسی سمجھ باقی نہ رہی۔ 3 دن بعد سب ختم ہو گیا، نہ کوئی نسل رہی نہ کوئی نام، بس عبرت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو جانوروں میں بدلا دیا گیا ان کی نسل آگے نہیں چلی، آج کے بندر اور خنزیر ان کی نسل نہیں ہے۔ اہل سبت کی یہ کہانی صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ اللہ کے حکم کو چالوں سے بدلنا تباہی کا راستہ ہے، خاموش رہنا بھی گناہ میں شریک کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے احکام کو محبت اور احترام سے ماننے والا بنا دے۔